بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو زندگی بدلنی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے خطرناک بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں، تو آپ آج کا یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خاص محرم الحرام کا تحفہ ہے۔ آپ نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھ کر دم کرنی ہے پانی پر، اور دیکھیے گا ہر طرح کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو آپ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، اور برائے مہربانی لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سید دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں خاص محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے یہ مہینہ، اور اس مہینے میں برکات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اسی لیے آپ نے خصوصاً محرم الحرام کے کسی بھی دن یہ عمل ضرور کرنا ہے، تو غور سے سماعت کیجیے۔ ہم آپ کو جس آیت مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اکثر لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے، اور یہ ہے سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت جو ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو سلام قولا من رب الرحیم کی فضیلت اور اس کا وظیفہ اور اس کی طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح یا شام کے وقت سورہ یاسین شریف کی اس چھوٹی سی آیت کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک میں ہر مشکل اور بیماری کا حل موجود ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں ساتھیوں، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ یاسین پاک کی آیت سلام قولا من رب الرحیم میں سے بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں، راز ہیں اور بے شمار فضائل ہیں۔ ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل یاسین ہے، یاسین شریف کا دل یہ آیت ہے۔ آج کل کالے علم، کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی گھر اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ عمل خاص علماء کرام بتاتے ہیں ہم سب کو، اور انہی کی جانب سے ہم آپ کے درمیان لے کر آئے ہیں یہ عمل۔ ایسا مریض جس کو کوئی بیماری ہو، خصوصاً جادو کے ذریعے جسے بیمار کیا گیا ہو، اس کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کرنی ہے، اور 300 دفعہ پڑھ کر مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک اسے پلانا ہے۔ اول اور آخر یاد رکھے گا، درود پاک لازمی پڑھنا ہے، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 11 مرتبہ۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیے جیسے ہی یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ کر دم کریں گے، مریض کو جو مرض ہے اس مرض سے انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ملازمت کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو تو اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم کو 313 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دوستو، ایک شخص نے یہ وظیفہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ اسی کی برکت سے ہر قسم کے حادثات اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں میری زندگی میں آئیں، لیکن اس عمل سے وہ بیماریاں دور ہو گئیں۔ تو آپ نے خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں اس عمل کو 7 دن کرنا ہے۔ مریض کو آپ ضرور وہ پانی پلائیے، 7 دن مسلسل بلا ناغہ ایک وقت مقرر کر لیجئے، پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 300 مرتبہ 300 ٹائمز یہ آیت پڑھنی ہے، پانی پر دم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 300 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ خیال رکھے گا کہ دم کیا ہوا پانی اتنا ہو کہ 7 دن تک آپ مریض کو پلا دیں۔ ایک بار آپ پڑھیں گے 300 مرتبہ، وہ آپ دم کریں گے پانی پر، وہ پانی 7 دن تک مریض کو پلانا ہے، اور پھر آپ دوسری بار جو 300 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ مریض پر آپ پھونکیں گے۔ ایک بار پھر سے میں آیت مبارکہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔
کیونکہ آپ نے خاص طور پر تجوید کا دھیان رکھنا ہے، یعنی زبر زیر پیش کو صحیح پڑھنا ہے۔ یہ ہے سلام قولم من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، سب کو زبانی یاد بھی ہو سکتی ہے، تو 313 مرتبہ آپ نے تب پڑھنا ہے جب ملازمت کا مسئلہ ہو، اور 300 مرتبہ جب پڑھنا ہے جب کوئی بیمار ہو، اس مریض پر دم کرنا ہے اور 7 دن تک وہ پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ خوشخبری ملے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو اپنا دھیان رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔